اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ایک دن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے احباب میں بیٹھے تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنایا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے اور خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، اور ان کا میدان نفس کی خواہشات کی طرف ہوگا، اور ان کے حکمران بددیانت ہوں گے اور ان کے وزیر فاسق ہوں گے۔ یہ فرمان سن کر سیدنا سلمان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اچھل کر بولے، حضرت آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ یہ سن کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سلمان، بالکل ایسے ہی ہوگا، اور فرمایا اس وقت مومن کا دل یہ دیکھ کر یوں پگھلے گا جیسے نماز میں پگھلتا ہے۔ غور کریں تو روز روشن کی طرح عیاں ہوگا کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ اکثر لوگ شیطان کے پیچھے لگ کر نماز نہیں پڑھتے۔ ایک شخص فوت ہو گیا اور جب اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ اس کے کفن کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ جب کفن کھول کر دیکھا تو زہریلا سانپ تھا جو اسے ڈس رہا تھا۔ لوگ مارنے کے لیے دوڑے تو سانپ نے کلمہ پڑھا اور بولا، تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں از خود نہیں آیا، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط کیا ہے، میں اسے قیامت تک عذاب دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا، اے سانپ، اس کا جرم کیا تھا؟ سانپ نے کہا، اس کے 3 جرم تھے۔ پہلا، یہ اذان سن کر مسجد نہیں آتا تھا۔ دوسرا، یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ تیسرا، یہ علماء کی بات نہیں سنتا تھا۔ اے مسلمان، ہوش کر، کیا قبر میں قیامت تک سانپ کے ڈنگ ہی کھانے ہیں؟ ہم کب جاگیں گے؟ ایک شخص کی ہمشیرہ فوت ہو گئی۔ جب اسے دفن کر کے آئے تو بھائی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بولا، میری جیب میں ایک تھیلی تھی جس میں درہم تھے، کہاں گئی؟ نہ کسی کو پکڑائی نہ خرچ کی۔ آخر سوچتے سوچتے سوچ یہاں پہنچی کہ میری تھیلی ہمشیرہ کی قبر میں گر گئی ہے۔ رات بھی چھا چکی تھی۔ ایک دوست کو ساتھ لیا، قبرستان پہنچ کر ہمشیرہ کی قبر سے مٹی نکالی، اور جب اینٹ اٹھائی تو دیکھا ہمشیرہ کی قبر شعلہ زن ہے، ساری قبر میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اینٹ پھینکی اور مٹی برابر کر کے آہوزاری کرتا ہوا ماں کے پاس پہنچا اور پوچھا، ماں، یہ بتا کہ میری ہمشیرہ کا کردار کیا تھا؟ میں تو دیکھ کر آیا ہوں کہ ہمشیرہ کی قبر میں آگ بھڑک رہی ہے۔ تو ماں بھی روئی اور بتایا کہ تیری ہمشیرہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر کے پڑھتی تھی۔ اے میرے عزیز، شیطان بڑا مکار ہے، عیار ہے، بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے تاکہ لوگوں کو نماز سے روکے۔ بڑے بڑے لوگوں کو، حکمرانوں کو یہ چکمہ دیتا ہے کہ خدمت خلق ہی سب کچھ ہے، نماز نہ بھی پڑھی جائے تو بخشش ہو جائے گی۔ اے میرے عزیز، یہ سراسر دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ جہنم رسید کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں اٹل فیصلہ ہے، نماز مومنوں پر وقت پر فرض ہے، لیکن شیطانی دھوکہ یہ ہے کہ خدمت خلق ہی کافی ہے، نماز نہ بھی پڑھو
تو بخشش ہو جائے گی۔ پھر جس کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں ان کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری ہوئی تو بندے کی ساری نیکیاں کام آ جائیں گی، لیکن اگر نماز پوری نہ ہوئی تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری ہوئی تو بندہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نماز پوری نہ ہوئی تو وہ نامراد اور خاسر ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ ضیاء اللہ قدس سرہ نے اپنی کتاب مقاصد السالکین میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک تاجر جو کہ مالدار تھا اور وہ سخی بھی تھا، ہر نیک کام میں حصہ لیتا، بیواؤں کی خدمت، ناداروں کی خدمت، بچیوں کی شادی میں دل کھول کر حصہ لیتا، مگر وہ نماز میں سستی کر جاتا۔ اس تاجر نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ حشر کا دن ہے، محشر کا میدان ہے، بڑی سختی ہے، وہ سورج جو ہم سے کروڑوں میل دور ہے، جون جولائی کے مہینے میں کیسی ناقابل برداشت گرمی پھینکتا ہے۔ یہی سورج قیامت کے دن سروں کے قریب آ جائے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے، نہ بیٹا ماں کو، نہ خاوند بیوی کا بنے، نہ بیوی خاوند کی، نہ بھائی بھائی کا ہاتھ پکڑے، نہ باپ اولاد کی بات پوچھے، نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی محل، نہ کوئی کوٹھی، نہ بلڈنگ، نہ چھت اور نہ درخت۔ وہ تاجر بیان کرتا ہے کہ فرشتوں نے پکڑ لیا اور حساب کے لیے لے گئے، اور جب اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے، اس کے اعمال نامے میں ساری نیکیاں درج ہے مگر نماز نہیں ہے۔ فرمان جاری ہوا کہ فرشتوں، اس کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مارو اور اسے دوزخ لے جاؤ، کیونکہ یہ بے نماز تھا۔ فرشتوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے ننگے سر دوزخ کی طرف لے جا رہے تھے۔ راستے میں اس کی آنکھ کھل گئی اور بہت شرمندہ ہوا۔ پھر اس نے سچی توبہ کی کہ یا اللہ، آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اے میرے مسلمان بھائی، ہم ہوش کریں اور سوچیں کہ کیا یہ شیطانی پروپیگنڈا درست ہے کہ خدمت خلق ہی کافی ہے، یا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان درست ہے کہ نماز کے بغیر بندہ خائب و خاسر ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں بچا سکے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بیدار کرے اور ہم اس چند روز عارضی زندگی پر فریفتہ ہو کر اس اخروی اور ابدی زندگی کو برباد نہ کر بیٹھیں۔ پھر شیطان، جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، جو بڑا ہی مکار اور عیار ہے، کسی کو یوں چکر دیتا ہے کہ یہ مولویوں کی نماز، وسوسے اور خیالات والی نماز کا کیا فائدہ، جب نیت باندھتے ہیں تو بھاگتے پھرتے ہیں، ایسی نمازوں سے تو نہ پڑھی جائے تو بہتر ہے۔ اس شیطانی ہتھ کنڈے کے جواب کے لیے کتاب، نماز اور وسوسے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا۔ پھر کبھی شیطان چکر چلاتا ہے کہ نماز دل کی ہوتی ہے، یہ ظاہری نماز کوئی ضروری نہیں۔ اس کے متعلق گزارش ہے کہ قرآن و حدیث میں دل کی نماز کا ذکر ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہی رکوع سجود والی نماز ہی نماز ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے بندو، تم بھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ نیز قرآن مجید میں ہے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوگی
تو حکم جاری ہوگا، اے بندو دربار الہی میں سجدہ کرو۔ تو جو لوگ دنیا میں سجدے والی نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یا اللہ، وہ سجدہ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ تو فرمان جاری ہوگا، وہ اس لیے سجدہ نہ کر سکیں گے کہ ان کو دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ سجدہ کرنے نہیں آتے تھے، حالانکہ وہ صحیح سالم اور تندرست تھے۔ اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ نماز رکوع سجود والی نماز ہی نماز ہے۔ دل کی نماز یہ صرف شیطانی چکر ہے۔ نیز جس ذات والا صفات کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، ان کو تو فرمایا جا رہا ہے، اے محبوب، آپ زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اس محبوب کبیر یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی دل کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ وہ ساری زندگی یہی رکوع سجود والی نماز ہی پڑھتے رہے۔ نیز نہ کبھی غوث اعظم محبوب سبحانی قدس سرا، نہ داتا گنج بخش قدس سرا نے، نہ کسی اور ولی نے دل کی نماز پڑھی۔ لہٰذا مسلمان بھائیوں بہنوں کی خدمت میں خیر خواہی کے طور پر اپیل ہے کہ ایسے لوگ جو پیر بن کر شیطانی کردار ادا کرتے ہیں کہ جی نماز دل کی ہوتی ہے، ایسے پیروں کے قریب بھی نہ جائیں، ایسوں کا منہ تک نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں ایسے لوگوں کی بات اثر کر جائے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلنا پڑے۔ پھر ہم دیکھیں کہ قیامت کے دن بے نمازی کا کس کے ساتھ حشر ہوگا۔ کیا کسی ولی، کسی غوث، کسی نبی یا کسی رسول کے ساتھ ہوگا یا کسی اور کے ساتھ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے نماز کی پابندی کی تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور اور بخشش کی دلیل اور ذریعہ نجات بنے گی، لیکن جس نے نماز پابندی سے نہ پڑھی تو قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نور، کوئی دلیل، کوئی ذریعہ نجات نہ ہوگا۔ اور بے نمازی کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ چار بڑے کافر ہیں جن کا نام ذکر کیا گیا ہے، یہ تو یقیناً دوزخ جائیں گے۔ تو کیا تو بھی دوزخ جانا چاہتا ہے؟ اے میرے آقا کے امتی، ابھی وقت ہے، ہم غفلت کو چھوڑیں اور ہوش کریں۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ صرف یہی نہیں کہ توبہ کرنے والے کے گناہ بخش دیے جائیں گے، بلکہ قرآن مجید میں فرمایا، ہاں جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا، اس نے نیک اعمال کیے تو ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔